آج ہم ملاقات کروائیں گے آپ کی ریسکیو 1122 کے ٹرینر سے جو گومل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دریا خان میں فیمیل سٹوڈنٹس کو پاکستان لائف سیور پروگرام ٹریننگ کے تحت ٹریننگ کروا رہے ہیں۔ کیوں ٹریننگ کروا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، جانتے ہیں ریسکیو 1122 کے ٹرینر اور ان کی ٹیم سے۔ سنو، دیکھو اور بولو، البرکہ اردو۔ ریسکیو ٹیم کے اس ٹائم آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گومل انسٹیٹیوٹ دریا خان میں موجود تھے اور ٹریننگ دے رہے تھے فیمیلز کو۔ ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسی رہی آخر یہ ٹریننگ اور آخر اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ کیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر آپ کا نام؟ جی میرا نام شاہ خالد، ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر۔ صحیح سر، یہ بتائیں گے کہ ابھی تک کی آپ کی جتنی بھی ٹریننگ تھی پہلے تو وہ کیسی رہی؟ الحمدللہ ہماری جو ٹریننگز ہیں وہ ایک معیار پہ ہیں، ایک اسٹینڈرڈ پہ ہیں۔ صحیح۔ تو ماشاءاللہ ہم صحیح جو ٹریننگ کرا رہے ہیں ایک اسٹینڈرڈ پہ کرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی سر، اس کے پیچھے ایک ہر چیز کے پیچھے ایک موٹیو ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک ارادہ ہوتا ہے۔ اس ٹریننگ کے پیچھے کیا ارادہ ہے؟ پہلے میں ایک آیت سنانا پسند کروں گا۔ ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ بالکل۔ تو یہ ٹریننگز جو ہم کرا رہے ہیں یہ PLSP ہے، پاکستان لائف سیور پروگرام۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو سیکٹری ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہیں، تو ان کے ماٹو کے حوالے سے کہ ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈ ہونا ضروری ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی مسہیب ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو کم از کم وہ اس چیز کو مینیج کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو یہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی کہنے پہ، ان کی ہدایات پہ بھی ہم نے گومل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دریا خان جو ہے اس میں ہم نے PLSP کروایا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے دو چیزیں اس میں کروانی ہوتی ہیں کہ ایک انسان کا اگر دل اور سانس بند ہو جائے تو ہم نے اس کو کس طرح بحال کرنا ہے۔ ایک میتھڈ ہے CPR کا، تو وہ ہم پرفارم کرنا سکھاتے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی کہ وہ بندہ چیک کر لیں کہ وہ واقعی سانس نہیں لے رہا، وہ رسپانس نہیں کر رہا، تو اس کو ہم نے کس طرح کمپریشن کرنے ہیں اس کے، تو کمپریشن کر کے کس طرح ہم نے کال کرنی ہے 1122 کو یا کسی اور ادارے کو جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو، تو اس کے رسپونڈ کرنے تک ہم نے کس طرح اس کو CPR کرتے رہنا ہے اور اس کا میتھڈ کس طرح ہے۔ اور دوسرا تھا کہ ہم نے جو کنٹرول بلیڈنگ ہے تو بلیڈنگ کنٹرول کس طرح کرنی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی جان لیوا چیزیں ہیں دونوں۔ اگر بلیڈنگ زیادہ چلی جائے، زیادہ ہو جائے، تو اس سے بھی جو ہیں اموات کے جو چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ بھی سکھایا کہ اگر کسی جگہ سے آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے۔ جی تو سر، اگر گرمیاں جیسے چل رہی ہیں، اس ٹائم سمر سیزن چل رہا ہے اور گرمی کی شدت کافی زیادہ نظر آ رہی ہے، اگر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ BP لو ہو جاتا ہے کسی بھی پیشنٹ کا، تو آپ کیا کہیں گے کہ فوری طور اگر گھر پہ اسے فرسٹ ایڈ دی جائے تو کس طریقے سے دی جائے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر BP لو ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ ORS آپ اگر گھر میں پڑے ORS پلا دیں آپ۔ اس کے علاوہ نمک ہے، نمک کو آپ پانی میں ملا کے وہ پلا سکتے ہیں۔ نیمو ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو بٹھا کے اس کے بعد لٹانے کے بعد اس کی ٹانگیں ایلیویٹ کر دیں تاکہ اس کا BP اس پوزیشن پہ آ جائے۔ اور ساتھ ساتھ پہلی جو آپ کی بات ہے، سب سے بڑی اہم بات، وہ آپ 1122 کو کال کر دیں۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیں گے کہ اگر کسی پیشنٹ کا فوری طور بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ اس کا بلڈ ویسٹ ہو رہا ہے، اور جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ مطلب فوری طور ہمیں پہلے اس کے ساتھ خود اسے فرسٹ ایڈ دینی چاہیے، تو اس میں آپ بتائیں، کیونکہ گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ کا ایک وہ جو سرکولیشن ہوتا ہے تھوڑا ہائی لیول پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بلڈ کا یہ ہے کہ بلڈ کنٹرول جو ہے نا انتہائی امپارٹنٹ ہے۔ یہ اس میں یہ ہے کہ اگر بلڈ ہو رہی ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جہاں یہ پوزیشن جس جگہ یہ ہو رہی ہے اس کو ایکسپوز کریں۔ ایکسپوز کرنے کے بعد جو گاز پیس ہے اس پہ رکھیں، اس پہ جو جگہ ہے اس کو پریس کر کے کم از کم 10 منٹ پریس رکھیں اس کو۔ اگر پھر بھی وہ نہیں ہو رہا تو پریشر پوائنٹ ہوتے ہیں، اس پریشر پوائنٹ کو آپ کنٹرول کریں۔ اس کے علاوہ اگر پھر بھی ہے تو ایلیویٹ کر دیں دل کے اوپر سے، یعنی یہ دل کی سطح ہے اسے اوپر رکھیں، اس جگہ کو لے جائیں۔
تو اگر دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ گہرا کٹ ہے تو کٹ ہونے کی صورت میں اس میں گاز پیس یا کوئی گاز پیس وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو آپ پیکنگ کریں، اس میں پیکنگ کرنے کے بعد اس کو اوپر آپ بینڈیج کر دیں۔ سر کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ہمارے ویورز کو کہ کس طریقے سے وہ بھی آ کر ٹریننگ لیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کی جان کو بھی پروٹیکٹ کریں؟ یہ جو ٹریننگ ہے پہلے تو جو ادارے ہیں ان کو بڑا فوکس کرنا چاہیے اس چیز پہ۔ تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو ٹریننگز ہیں PLSP کی، یہ ایک سمپل سی ٹریننگ ہے، سادہ ہے، جو ایک لے مین جو آسانی سے اس کو سیکھ سکتا ہے۔ تو ہر گھر میں اس کو ٹریننگ کو ہم انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ جو ہے پروگرام وہ ہر ویلیج میں ہم ٹیمیں بنا رہے ہیں، اس ٹیموں میں ہر گھر میں انشاءاللہ ایک فرسٹ ایڈر پرووائڈ ہوگا، ہم پروڈیوس کریں گے انشاءاللہ، ہم ان کو ٹریننگ دیں گے اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو اپنا معاشرہ ہے، ہمارا ولیج ہے، ہماری تحصیل ہے، انشاءاللہ یہ محفوظ ہوگی اور پاکستان محفوظ ہوگا اسی طرح۔ سر گومل انسٹیٹیوٹ اس ٹائم تک دریا خان کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے، اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو یہاں پر آ کر، کیسی انوائرمنٹ لگی، کس طریقے سے بچوں نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا؟ گومل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو دریا خان ہے انتہائی اچھا ادارہ ہے۔ تو ان کے جو پارٹیسپینٹ تھے ہمارے، ان کے اسٹوڈنٹ بڑے ایکٹیو تھے، بڑے اچھے کویشچن کیے انہوں نے، بڑا اچھا انہوں نے پک کیا اور اچھی طرح جو CPR کا ان کا میتھڈ تھا انہوں نے جلدی سیکھا اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے CPR پرفارم کیا۔ سر اگر کوئی ادارہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج آپ تک اپروچ کرنا چاہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کلاسز دلوانا چاہے تو وہ آپ تک کیسے اپروچ کر سکتے ہیں؟ میڈم یہ ایک ہماری نیٹ پہ ایک ایپ ہے RCC ریسکیو کیڈٹ کور، اس کو اپلوڈ کریں، اس میں ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ کلیئر کریں اور ہم سے رابطہ کریں، تو اس کی باقاعدہ ہم پریکٹس کروائیں گے۔ اور باقی جو ادارے کروانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں ٹچ کریں اور ہمیں لیٹر لکھیں، انشاءاللہ ہم وہاں اداروں کو یہ کورسز جو ہیں ہمارے ہم کروا دیں گے۔ ایز آلویز آن ٹائم پہنچنے کا وعدہ آپ اب بھی پورا کریں انشاءاللہ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر آف گومل انسٹیٹیوٹ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انہوں نے یہ کلاسز دلوائیں اور کس حد تک رسپانس رہا ان کے اسٹوڈنٹس کا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر آپ کا نام؟ ڈاکٹر محمد فخر المحمود۔ سر یہ بتائیں گے کہ کس حد تک آپ نے رجحان دیکھا بچوں کا اس کلاس کے حوالے سے؟ فرسٹ آف آل جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے بیسیکلی یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم یہاں پر CMWO LHV فارمیسی ٹیکنیشین اور پیرامیڈیکل جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ہمارے پاس پروگرامز ہیں 2 سال کے، اور یہ سارے جو ہیں یہ پروفیشنل ڈپلوماز ہیں اور ان کا فل تعلق جو ہے وہ ہیلتھ کے ساتھ ہے۔ تو ان کے لیے یہ پروفیشنلزم پیدا کرنے کے لیے کہ پروفیشنلی اسکلڈ ان میں ڈیولپ ہوں بچوں میں، تو اس قسم کی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہیں۔ صرف تھیوریٹیکلی تک اگر وہ رہیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ بچے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہ کر ہو۔ سر ابھی تک آپ کو کس حد تک اٹریکشن کہہ لیں، کس حد تک نظر آئی بچوں میں؟ ایکچولی بچے جو ہیں یہ کیونکہ اب میٹرک بیسڈ پروگرام ہے تو ان میں یہ چیزیں ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں تاکہ یہ، اور ظاہری بات ہے یہ یوتھ میں آتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو رزلٹ ملتا ہے آؤٹ پٹ وہ زیادہ ملتی ہے۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کو ان ایکٹیویٹیز میں آپ بزی رکھیں، ان کو ایسے ایکٹیویٹیز آپ پرووائڈ کرنا ہمارا کام ہے۔ پارٹیسپیٹ وہ کرتے ہیں اور ان میں انرجی اس ایج میں تو آٹومیٹکلی زیادہ ہوتی ہے، تو ان میں گیننگ جو پراپرٹی ہے وہ زیادہ ہے۔ اچھا سر کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ یہ واقعی میں بہت امپورٹنٹ ہے، باقی انسٹیٹیوٹس کو، باقی اسکول کالجز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اسی طریقے سے وہ سامنے آئیں اور یہ کلاسز اپنے بچوں کو دلوائیں؟ بالکل، یہ تو میں خود ابھی 15 ایئرس سے ٹیچنگ ہی کر رہا ہوں، تو میرا تو اپنا یہی رجحان ہے، میں نے PhD کی تو ہم تو اسکالرز ہیں، تو پریکٹیکلی جو ہے نا جو چیز پریکٹیکلی انسان سیکھتا ہے نا، تھیوریٹیکلی وہ بہت فرق ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان میں تمام کالجز کو میں اسپیشلی جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو اس ایکٹیویٹی کو نہ صرف انکریج کرنا چاہیے بلکہ پارٹیسپیٹ خود بھی کرنا چاہیے، اور ہم بڑے مشکور ہیں 1122 کے کہ یہ ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں آتے ہیں اور بہت اچھی اسکل جو ہے نا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں بچوں میں پروفیشنلی، تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ ایک بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور یہ ہونی چاہیے اور ریگولر بیسس پہ ہونی چاہیے۔
सुनो, देखो और बोलो। अल बरका उर्दू।